پیز میں سے انہوں نے صرف 17-18 سے ڈیل کیا ہے اور اس کے نتیجے میں فرق پڑا، لیکن پھر اس کے بعد ٹائیں فش اپ مدت ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ مدت ختم ہونے کے بعد ساری آئی پی پی سے ڈیل ختم نہیں کریں گے. یہاں کرپشن ہوتی ہے، لوٹ مار ہوتی ہیں، کک بیکس ہوتی ہیں، اور اپنی پسند کے لوگ ہوتے ہیں جو حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں، اور مہنگے مہنگے داموں ہمیں بجلی کی جو ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، کیپیسٹی چارجز ہمیں دینے پڑتے ہیں. بجلی پاکستان میں ایکسس ہے 49,000 تقریباً ہماری اس وقت کیپیسٹی ہے، اور ہماری میکسیمم جو چند گھنٹوں کی سمجھ لیں کہ میکسیمم ہماری جو کنزمپشن ہے وہ 24-25 ہزار میگا واٹ ہے. اس ساری صورتحال میں یہ بقیہ جو بجلی کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کی ایک بڑی اماؤنٹ آئی پی پیز کی ہے جس کو ہم پے کر رہے ہیں. تو یہ آئی پی پیز کے ساتھ تو سارے معاہدوں کو نہ صرف ریوائز ہونا چاہیے بلکہ ختم ہونا چاہیے تاکہ کاسٹ کم ہو جائے. اور جب یہ مہنگائی بڑھا دیتے ہیں تو لوگ سولر پہ جاتے ہیں اور یہ سولر کی پالیسی کو بھی ریوائز کر دیتے ہیں. ابھی انہوں نے جو فکس چارج 25 میگا واٹ کے اس کے اوپر لگایا ہے کے وی اے پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے جو انہوں نے شروع کر دی ہے فروری سے لے کر اب تک. اور پھر وہ ریٹ کے جو 21 روپے کے آپ کو مل رہے تھے وہ اب 8 روپے کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے انہوں نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ پہلے جب آپ نیٹ میٹرنگ کرتے تھے تو پہلے یونٹ کو یونٹ سے جو ہے وہ کینسل کیا جاتا تھا، اور جو اس کی وہ ہوتی تھی نیٹ ہوتا تھا اس کے اوپر چارجز لگتے تھے. اب انہوں نے سارے کے سارے یونٹ جو آپ کنزیوم کریں گے اس کے اوپر چارجز لگا رہے ہیں. ہر جگہ سے لوٹو، پہلے انویسٹمنٹ کرواؤ لوگوں کی اپنی نااہلی کی وجہ سے، جب لوگ انویسٹمنٹ کر دیں تو وہاں سے لوٹنا شروع کر دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کرپشن بھی ہے اور نااہلی بھی ہے. یہ جو پی ڈی ایم کا سیٹ اپ ہے جس میں پیپلز پارٹی بالکل شریک جرم ہے برابر کی ہے، اور جس میں نون لیگ اور اس وقت تو ظاہر سربراہ یہ یو آئی کے صدر تھے، اور اس وقت جو ہے وہ پورا جو ارینجمنٹ ہے جس میں یہ ساری پارٹیاں ایم کیو ایم ٹائپ کی جو بٹن سے چلتی بجتی ہیں، یہ جو پارٹیاں ہیں یہ سب مل کر پاکستان میں بیڈ گورننس کا بھی پورا سسٹم موجود ہے اور کرپشن کا بھی پورا سسٹم موجود ہے. لہٰذا اس کو ایکسپوز کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم ایک ایک فیلڈ میں جو یہ زیادتی کر رہے ہیں اس کو ایکسپوز کریں گے. اور میں پاکستان کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ کڑنے اور جلنے کے بجائے جینون لیڈرشپ میں میدان میں نکلیں. اگر وہ کیوس پھیلے گا، انڈیویجولی لوگ باہر آئیں گے، اپنے طور پر قانون کو ہاتھ میں لیں گے، افراتفری ہوگی اور ملے گا کچھ نہیں، اور جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں اس سچویشن کا بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اس لیے آرگنائز طریقے سے، منظم طریقے سے احتجاج اور پوری تحریک، اس کو انشاءاللہ جماعت اسلامی لیڈ کرے گی. ہم پرامن اور منظم مزاحمت کے قائل ہیں اور انشاءاللہ وہ پے آف کرے گی. وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کے نتیجے میں ہمیں بہت کچھ ملے گا. تو بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں انشاءاللہ ہم 15 تاریخ کو بہت بڑا احتجاج کریں گے، اور وہیں پر ہم پھر آگے کا بھی پورا لائے عمل دیں گے کہ جو اسٹرائک ہے وہ کس دن ہوگی. اور اسی طرح سے جب ہم یہ اپیل کریں گے پاکستان کے نوجوانوں سے، پاکستان کی بائکس چلانے والے غریبوں سے اور مڈل کلاس لوگوں سے، طالب علموں سے، بائکیہ والوں سے، فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے نوجوانوں سے، کہ وہ آئیں اور سڑکوں پر آ کر اپنی بائکس کو بند کر دیں اور سسٹم کو اس کو پرامن مزاحمت سے جام کر دیں. یہ کام اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی کال بھی ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اب یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلے گا، ایک طرف یہ اور دوسری طرف ان کے پروٹوکول دیکھیں. اب سچویشن کیا ہے، میں 2 چیزیں ضرور اس پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں کون سفر کرتا ہے؟ 2.5 کروڑ بائکس ہیں. 2.5 کروڑ بائکس میں سے یہ کس کے پاس ہوتی ہیں بائک؟ یہ طالب علموں کے پاس ہوتی ہیں، یہ مزدور کسان کے پاس ہوتی ہیں، یہ مڈل کلاس لوگوں کے پاس، تنخواہ دار لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، یہ بائکیا کا کام کرنے والوں کے پاس ہوتی ہیں. یہ بائکس کس کے پاس ہوتی ہیں؟ یہ جو فوڈ سپلائی کا کام کرتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں. اگر یہ 2.5 کروڑ میں سے اگر 1 کروڑ بھی روز چلے اور 1 لیٹر بھی پیٹرول ایوریج خرچ ہو، تو یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو صرف لیوی کی مد میں 500 سے 600 بلین روپیز دے رہے ہیں سال میں، صرف لیوی کی مد میں. کون؟ جو کماتا نہیں ہے، جو ٹیکسیبل نہیں ہے. یعنی جو بائکیا والا بندہ ہے اس سے پوچھیں، جو فوڈ سپلائی والا بندہ ہے اس سے پوچھیں اس کی بچت مہینے میں کتنی ہوتی ہے. 12 گھنٹے بیچارے ڈیوٹی دیتے ہیں اور 40-50-60 ہزار روپے نیٹ ان کی آمدنی ہوتی ہے. یہ تو ٹیکس نیٹ میں بھی اس طرح نہیں آتے.
اور یہ گورنمنٹ کو سینکڑوں ارب روپے دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں سینکڑوں مربے رکھنے والے یہ لغاری خاندان یہ کتنا جاگیردار, یہ جو ہمارے وزیر صاحب بنے ہوئے ہیں انہوں نے کتنا انکم ٹیکس ادا کیا ہے. یہ بڑے بڑے جاگیردار, یہ جتوئی, یہ زرداری, یہ مہر, یہ جو بڑے بڑے چودھری جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے, کسان کو مار دیتے ہیں, کاشتکار کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, اور یہ جاگیردار انہی کی ملیں بھی ہوتی ہیں, انہی کی شوگر مل ہوتی ہیں, پھر انہی کی آئی پی پیز بن جاتی ہیں. جو گنے کا جو بیگاس ہوتا ہے, پھوک ہوتا ہے, اس کے اوپر پلانٹ چلاتے ہیں اور آئل کے پیسے چارج کرتے ہیں. یہ ایک نیٹ ورک ہے پورا ان کا. یہ تو اشرافیاں ہیں, اور طالب علم کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں. پچھلے سال 600 ارب روپے ادا کیا ہے تنخواہ دار طبقے نے. ان لوگوں نے کیا دیا؟ یہ اپنے قرضے معاف کراتے ہیں اور ایک پالیسی ریٹ طے کر دیا. 1% پالیسی ریٹ بڑھانے سے پاکستان کے قرضے میں 540 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا, ایک فیصلے سے, 1% بڑھانے سے. تو یہ جو پوری انہوں نے دھندا کیا ہوا ہے, یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ 15 تاریخ کو احتجاج کریں گے اور آگے کے جتنے آپشن ہیں اس کو استعمال کریں گے. حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور عوام سے میری درخواست ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اس پوری جد و جہد میں شریک ہوں. بہت بہت شکریہ. اب صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد بٹن سے چلنے والا اتحاد ہے, یہ بٹن کس کے پاس ہے؟ بھائی جان, میں نے جو عرض کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ بٹن ان کے پاس ہے جنہوں نے فارم 47 کو ایشو کیا تھا. یہ بٹن ان کے پاس ہے جنہوں نے کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر نہیں آنے دیا تھا اور چور ڈاکوؤں کو قبول کیا تھا. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ان پورے رویوں کو دیکھنا پڑے گا نا, کہ انہیں چوری کیوں پسند ہے, ڈاکوئی کیوں پسند ہے. ان کو عوام کے مینڈیٹ سے تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن ایسے سارے مافیاز کو مسلط کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور اچھے بھی بنے رہتے ہیں. تو یہ کیا تماشا ہے اس وقت؟ کراچی کے حالات دیکھ لیں, پوری معیشت پہ ملک کے اثر پڑتا ہے اس کا. اب اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ دبئی کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, یو اے ای کے, اس کے نتیجے میں نیچرلی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے امکانات موجود تھے, لیکن اس کا جو گیٹ وے تھا وہ کراچی ہے. اس کراچی کا بیڑا غرق اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کے میئر کو اور پورے سسٹم کو مسلط کر کے کیا ہوا ہے. یہی پوچھنا چاہتے تھے آپ, میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ اس کو چلا کے بھی دکھا دیجئے. جی دیکھیں, بیسیکلی ایک جو پریشانی کی بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیوں نے تو اپنی افادیت ہی کھو دی, اور جو عوام کے جنرل ایشوز ہیں ان پر تو خیر وہ بات ہی نہیں کرتے, اور باقی یہ ہے کہ اعتبار کھو دیا انہوں نے. یعنی ہماری جیسی جماعت ظاہر ہے کہ ہمیشہ اتحاد بناتی رہی ہے, کی رول ادا کرتی رہی ہے, تحریکیں چلاتی رہی ہے, لیکن ہر دفعہ ان جماعتوں نے قوم کی تمناؤں کا خون کرتے ہوئے ساز باز کر لیتے ہیں, وہ منظور نظر ہو جاتے ہیں اور جماعت اسلامی کو اور زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو اب ہم ان تکلیفوں سے بہت گزر گئے اور پاکستانی قوم بھی گزر گئی. اب پاکستان کے نوجوان ہم سے یہ کہتے ہیں, ہمارے ورکر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے, ہم عوام کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں. ابھی ہماری ممبرشپ ڈرائیو چل رہی ہے, الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے, لوگ اس میں ہمارے ممبرز بن رہے ہیں. ہم اپنا گراس روٹ لیول پر پلیٹ فارم بھی وسیع کر رہے ہیں, ہم عوامی کمیٹیاں بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں, میں روز کسی نہ کسی شہر میں جاتا ہوں اور ایک بہت اچھا رسپانس لوگوں کا ہوتا ہے, تو ہم یہ سائملٹینیس کام کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ اتحاد ہمارا طالب علموں سے, نوجوانوں سے, غریبوں سے, خاص طور پر خواتین کا بہت زبردست رجوع ہے جماعت اسلامی کی طرف اس وقت پاکستان میں, اس لیے کہ ہم ان کے ایشوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں پر انحصار کریں جو چلتے چلتے کسی ایک کال کے اوپر اپنا رخ بدل لیں, تو اب کیوں نہ ہم عوام کے ساتھ مل کر اتحاد کریں اور ڈٹے رہیں. تو وہ کر رہے ہیں ہم. جی کوشش کریں گے نا بھائی, اور عوام بھی دیکھ رہے ہیں نا. ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور ہم اس سے دیکھیں, ہم جماعت اسلامی کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو بھی اتنا قصوروار نہیں سمجھتے, لوگوں کو دھوکے بھی بہت ملے, اس لیے لوگ اعتبار نہیں کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. لیکن جب ہم مسلسل میدان میں رہیں گے اور ایکٹیویٹی کرتے رہیں گے اور ان کی آواز بنتے رہیں گے, تو پھر بالآخر وہ وقت بھی آئے گا جب بہت بڑی تعداد میں عوام ہمارے ساتھ نکلیں گے. ہم مایوس نہیں ہیں,
ہم اپنے حصے کا کام کریں گے. ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے ورکرز کی فورس موجود ہے. اگر عام لوگ نہیں بھی نکلتے ہم اپنے ورکرز کے ذریعے احتجاج کریں گے. لوگوں کا جب یہ اعتبار انشاءاللہ پختہ ہوتا چلا جائے گا, لوگ آتے چلے جائیں گے. یہی راستہ ہوتا ہے پولیٹیکل. ہمیں عوام کو بلیم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم نہیں لوگوں سے کہتے وہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں, اور ان کو ہم کیا کہیں. یہ دیکھیں یہ نہیں, ہر وقت تو سڑک پہ نہیں بیٹھ سکتا نا آدمی. ایک تو دیکھیں جو کام کر رہا ہوتا ہے اسی کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہم نے یہاں پر دھرنا دیا, ہمارے خلاف ایک طبقہ لگ گیا کہ بھائی یہ کیوں دھرنا دینے آئے, حالانکہ جینوئن ایشو پر دھرنا تھا اور فائدہ ہوا, اس کا قیمت کم ہوئی, آئی پی پیز لوگوں کو سمجھ میں آیا. اب یہ لیوی کس کو پتا تھا, مجھے بتائیں کس کو پتا تھا کہ یہ لیوی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہم نے بتایا لوگوں کو. اب لوگوں کو بالکل سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی 120 روپے کی لیوی کا کیا تک بنتا ہے ان حالات میں. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ کے حالات ہوں تو فورس میجورے ایک کلوز ہوتی ہے, ہر معاہدے میں ہوتی ہے. اور اگر انہوں نے نالائقوں نے نہیں ڈالی کسی بھی آئی پی پیز کے ساتھ یا جو گیس کی ری گیسیفیکیشن کے پلانٹس ہیں ان کے ساتھ, تو اس سے بڑھ کر اور کیا بد نصیبی ہوگی. فورس میجورے ایک ایسی کلوز ہوتی ہے کہ اگر جنگ کے حالات ہوں یا ایب نارمل کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے تو اس میں معاہدہ معطل ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان میں اس وقت بھی ہم ری گیسیفیکیشن کے پلانٹس پر روزانہ $5,38,000 پے کر رہے تھے, اس وقت بھی جب ایل این جی ہماری پورٹ پہ نہیں آ رہی تھی. $5,38,000 روزانہ, کیونکہ ہم نے معاہدہ ایسا کیا ہوا. جبکہ جنگ کے حالات میں تو اس کو معطل کر دینا چاہیے تھا. ان آئی پی پیز کو اس سال پیمنٹ معطل ہو جانی چاہیے تھی, اس لیے کہ یہ ان حالات میں ہو نہیں سکتی, یہ کلوز ہوتی ہے. تو آپ سوچیں نا کسی ایک جگہ پہ بھی ان کی کوئی اہلیت سامنے آتی ہے, تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ تو بہت. اس میں آپ جرنیلوں کو دیکھیں, آپ بیوروکریٹس کو دیکھیں, آپ یہ ان نام نہاد سیاستدانوں کو دیکھیں, جاگیرداروں اور وڈیروں پر مشتمل اس اشتراک کو دیکھیں, یہ پورا ایک کنسورشیم ہے. تو بہت پڑھے لکھے ہیں, ان کو تو سب آتا ہے, لیکن یہ بات نہیں آتی کہ قوم کے مفاد کو کس طرح. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ ابھی ہم نے کتنے $3 بلین واپس کیے یو اے ای کو, انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہم سے کسی بھی وجہ سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان نے ان سے 2005 میں معاہدہ کیا تھا, پی ٹی سی ایل کو دیا تھا 26% شیئر اتصالات کو, اور اس وقت یہ طے پایا تھا کہ اس کا ریٹ طے ہوا تھا $2.6 بلین. اس میں سے یو اے ای نے اتصالات کے جو بھی تھی ان کی $1.8 بلین دیے ہمیں, اور $0.8 بلین یعنی $800 ملین نہیں دیے. یہ $800 ملین آج $5.9 بلین بن چکے ہیں. میں پاکستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یو اے ای نے آپ سے $3 بلین کی ڈیمانڈ کی تھی تو آپ نے $5.9 بلین کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کی؟ آپ اس میں سے پیسے کاٹ لیتے اور کہہ دیتے کہ بھئی چلو 2.9 اور دے دو, 3 تو ہمارے پورے ہو گئے. لیکن ان میں یہ اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ بات کر سکیں. یہ ہر چیز میں تو پریشان رہتے ہیں, آئی ایم ایف سے یہ نہیں کہنا, آئی ایم ایف سے وہ نہیں کہنا بھائی, اور یو اے ای سے یہ نہیں کہنا, فلاں سے یہ نہیں کہنا. بات یہ ہے کہ جو اپنا حق ہے جب آپ اس پر بھی بات نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی گورننس کیا ہے, پھر آپ کیا کر رہے ہیں جب قوم کے مفاد کا بھی آپ جو ہے تحفظ نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹوٹلی فیلئر ہے, ان کا ٹوٹل فیلئر ہے. جی نہیں, ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کیا کر رہے ہیں 79 سال سے؟ اب یہ جو ماشاءاللہ ہمارے وزیر صاحب ہیں پیٹرولیم والے یا اور بہت سارے لوگ آتے ہیں, ان میں سے ایک بڑی تعداد تو جاگیردار طبقے سے جو الحمدللہ ہر پارٹی میں رہی ہے. تو یہ تو کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہماری پارٹی یہ والی ہے کہ والی پارٹی ہے. یہ تو وہ جڑا جتے وہ نال ساری پارٹیاں ان کی پارٹیاں. یہ تو ایک طبقہ ہے کہ جو ہمارے سروں پر مسلط ہے. تو یہ بتائیں نا کہ اگر ٹیکس نہیں دیتے پاکستان کے لوگ تو آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے آپ نے کوئی جینوئن کام کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ فورس کرتے ہیں ہر چیز, شاید شمسی صاحب پریشان نہ ہو, تو بجائے اس کے کہ آپ فورس کرتے ہیں ہر چیز میں کہ جو ہے نا وہ زبردستی لوگوں سے نچوڑا جائے. بھائی آپ کا بجلی کے بل سے آپ ٹیکس لے لیتے ہیں ڈائریکٹ, آپ تنخواہ سے ٹیکس کاٹ لیتے ہیں, آپ لیوی کے نام پر پیٹرولیم کے ہر لیٹر سے ٹیکس کاٹ لیتے ہیں. تو یہ سارے ٹیکس تو آپ یہاں سے وصول کر رہے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ تو عوام ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے, آپ لینے کا نظام کیا بنایا آپ نے؟
آپ کی ایف بی آر میں 1300 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے سال میں. جو ٹیکس نیٹ میں آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے وصول نہیں کرتے, جو نہیں آئے ہوئے ان کو تو چھوڑ دیجئے آپ. تو 1300 ارب روپے کی جو آپ کا ایف بی آر ہے وہ کسی اور کا ایف بی آر نہیں ہے, اس حکومت کا ایف بی آر ہے. تو جب وہ یہ کرپشن کرتا ہے تو پھر عوام سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے؟ میں تو ٹیکس دیتا ہوں, آپ تو ٹیکس دیتے ہیں. ہم اگر اپنے ٹیکس کو کیلکولیٹ کریں, عام آدمی, عام غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی, تو وہ تو مور دین 50% ٹیکس دے رہا ہے اپنی آمدنی کا, اور وہ آدمی ٹیکس دے رہا ہے جس پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا. آپ صابن کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں, سیلز ٹیکس, آپ پیٹرولیم پہ بھی دے رہے ہیں, ہر چیز پر دے رہے ہیں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام ٹیکس نہیں دیتے؟ اگر کوئی لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو پھر آپ کے پاس نظام کیا ہے اس کا؟ تو یہ تو آپ کا اپنا فیلئر ہے. ایک بات رہ گئی جو بہت امپورٹنٹ ہے اسلام آباد کے تناظر میں, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی رجسٹر ہونی چاہیے, کہ یہ جو دو نظام چلتے ہیں نا, ون کانسٹیٹیوشن ایونیو اس کا نام ہے, اور دو دستور وہاں چل رہے ہیں. ایک ہی سڑک جاتی ہے غریبوں کی بستی پر, وہ گرا دی جاتی ہے, اور اسی سڑک پر موجود وہ ٹاورز بچا لیے جاتے ہیں, اور اس پر وزیر اعظم کمیٹی بنا دیتے ہیں جس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں. یہ کیسا مذاق ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب یہ اس حیات ریجنسی کے حوالے سے مقدمہ چل رہا تھا اور سپریم کورٹ کے کچھ ججوں نے اس کو ریگولرائز کیا تھا, اس وقت بھی آواز اٹھی تھی کہ آپ نے کیسے ریگولرائز کر دیا اس, اور پتہ چلا کہ جناب اس میں تو پرائم منسٹر کے اور ججز کے اور جنرلز کے اور پتہ نہیں کس کس کے اپارٹمنٹس موجود ہیں. خبریں چھپی تھیں اس وقت. بالکل سیم ٹائم اسی وقت کراچی میں نسلہ ٹاور کو گرایا جا رہا تھا, جو مڈل کلاس لوگوں کا کے فلیٹ سے, اور انہوں نے 19 این او سی دکھائی تھی کہ دیکھو یہ تو سارے اداروں سے ہمیں این او سی ملی ہوئی ہے, اب آپ اس کو کیوں گرا رہے ہیں؟ کہ اس کا ایک چھوٹا سا پورشن وہ کہتے تھے کہ زمین باہر نکلی, ہم ریگولرائز نہیں کر سکتے. جسٹس گلزار صاحب اس وقت ہوتے تھے. جسٹس گلزار صاحب کے اس بینچ میں جو نسلہ ٹاور کا فیصلہ کر رہا تھا, میں اس کے سامنے گیا, اور جب میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو کمپنسیشن دیں تو انہوں نے کہا آپ تقریر نہیں کریں, باہر جائیں, اور یہ قانون ہے اور فلاں ہیں اور یوں ہیں اور وہ ہیں. اور اس بینچ میں وہ جج بھی موجود تھے جنہوں نے حیات ریجنسی کو جو ہے وہ ریگولرائز کیا تھا. تو یہ ایک ملک میں دو دستور جب ججز چلائیں گے اور نظام کے چلانے والے چلائیں گے, تو آپ غریب لوگوں سے اور مڈل کلاس لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ غریبوں کی بستی کو کمپنسیشن نہ دیں, آپ ان کو زر تلافی نہ دیں, اور آپ بڑے بڑے لوگوں کو ریگولرائز کر دیں, اور جب کاروائی ہونے لگے, کوئی اگر ایکشن لینے لگے ججز میں سے, تو وزیر اعظم سامنے آ کر کہیں کہ ابھی روک دو, تو بھائی آپ بری امام کے اوپر بھی آ جاتے نا, اور اس کا بھی کوئی انتظام کرتے, جس طرح نعمت اللہ خان صاحب نے لیاری ایکسپریس وے والوں کے لیے کیا تھا کہ متبادل فراہم کیا تھا. تو یہ نظام تو آپ بناتے نہیں ہو, لیکن طاقتوروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور غریبوں کو رگڑ دیتے ہیں. یہ دو نظام, دو دستور کیسے چل سکتے ہیں؟ شکریہ, بہت بہت شکریہ.